میں کہ اگر کوئی عالم یا اور کوئی شخص مسجد میں سوئے اور مسند تکیہ مسجد میں اندر مسجد کے لگائے اور کھانا مسجد میں ایک جماعت کے ساتھ کھائے اور اگال دان مسجد میں رکھے اور گھوڑے کی زین اور اسباب وغیرہ مسجد میں رکھے، یہ سب شرعی طور سے درست ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مسجد میں سونا کھانا بحالت اعتکاف جائز ہے۔ اگر ایک جماعت معتکف ہو تو مل کر کھا سکتے ہیں، بہرحال یہ لازم ہے کہ کوئی چیز شوربہ یا شیر وغیرہ کی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، اور سوائے حالت اعتکاف مسجد میں سونا یا کھانا دونوں مکروہ ہیں۔ یعنی آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا یہ تو اعتکاف کی حالت میں جائز ہے، ہاں اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اعتکاف والے بھی اگر کھائیں یا اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھائیں اور پئیں تو مسجد کے ادب اور مسجد کے تقدس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے مسجد کے فرش پر نہ گریں، اگرچہ وہ شوربہ ہی کیوں نہ ہو یا دودھ کی چھینٹیں ہی کیوں نہ ہوں، کہ مسجد کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد پھر کھانا پینا جائز ہوگا۔ اور دوسرا جو سوال کیا گیا کہ مسجد کے اندر مسند وغیرہ لگانا، کہ یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنا مسند کے ساتھ یا تکیے وغیرہ کے ساتھ کسی عالم دین کا یا کسی اور شخص کا، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو فرمایا مسند لگانا اگر براہ تکبر ہے تو یہ خارج مسجد بھی حرام ہے۔ یعنی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر از راہ تکبر کوئی شخص ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے کہ جی میں بڑا آدمی ہوں، اپنے دل کے اندر اس کا یہ خیال ہے کہ سب سے میں اچھا ہوں بہتر ہوں اس لیے میں تکیہ لگا کر بیٹھوں گا، تو اس نیت سے اگر لگاتا ہے تو پھر تو حرام ہے، چاہے مسجد ہے یا مسجد کے علاوہ بھی اگر اس انداز میں بیٹھتا ہے تو حرام ہے۔ اور متکبرین کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم ہے، اور فرمایا اگر براہ تکبر نہیں کسی دوسرے نے اس کے لیے رکھ دی، یہ اس کی خاطر ہے بدی لحاظ کے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں لا یاب الکرامہ الا حمار۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزت و احترام کا انکار صرف گدھا ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی عزتیں دیتا ہے تو لینی چاہیے، ہاں نیت نہ ہو کہ جی میں بڑا ہوں، میں یعنی تکبر کی نیت نہ ہو، غرور کی نہ ہو، ہاں اگر کوئی عزت دیتا ہے تو اس نیت سے اسے عزت لیں کہ ایک مسلمان مومن بھائی عزت دے رہا ہے تو حق ہے کہ عزت لے لینی چاہیے۔ اگر کوئی از راہ عزت کوئی تکیہ پیش کرتا ہے، بیٹھنے کے لیے اچھی مسند پیش کرتا ہے تو پھر اسے قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہ اگر کوئی عزت دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، عزت کا انکار کرنا یہ گدھے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے، بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو بھی یہ مسجد میں نہ ہونا چاہیے کہ آداب مسجد کے خلاف ہے، ہاں دوف یا درد کے سبب مجبور ہو تو معذور ہے۔ کہ فرمایا آپ علیہ رحمہ نے مسجد کے اندر لیکن ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہے کہ کوئی درد ہے یا کوئی کمزوری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، معذور ہے، تکلیف ہے کسی چیز کی، تو پھر وہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا اگال دان کے متعلق یعنی جس میں تھوک وغیرہ ڈالتے ہیں، اس طرح کی چیز بھی مسجد میں رکھی ہے، یا کوئی مریض شخص ہے بلغم وغیرہ ڈالنے کے لیے کہ اگال دان اگر مسجد میں رکھا، اگر پیک کے لیے رکھا ہے تو غیر معتکف کو مسجد میں پان کھانا خود مکروہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے پان کھانے کے لیے رکھا ہے تو پان کھانا تو مسجد میں ویسے بھی مکروہ ہے، اگال دان رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اگر کھانسی سے بلغم بار بار آتا ہے اس غرض کے لیے رکھا ہے تو حرج نہیں ہے۔ یعنی اعتکاف کی حالت میں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو اگال دان اس لیے رکھتے ہیں کہ کھانسی آتی ہے بار بار، بلغم وغیرہ آتا ہے، وہ تھوکنے کے لیے اگال دان رکھیں تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ
اپنے گھوڑوں کی چیزیں رکھنا یا دیگر اس طرح کا ساز و سامان مسجد میں رکھنا، گھر جیسی صورتحال بنا لینا کہ اپنے ساز و سامان کو مسجد میں رکھ لینا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ مسجد کو گھر کی طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین اسلام کے اندر۔ تو یہ مسجد کے متعلق جو ضروری کچھ چیزیں تھیں آداب کے متعلق، یہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو۔ مسجد کے اندر آئیں گے، مسجد کے تقدس کا، اس کے ادب کا خیال رکھیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ ملے گا، آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی